ہم نے سب سے پہلا سیٹ سمجھ لیا کہ متحرک اور ساکن سے مل کر جو بنتا ہے اس کا نام ہے فا۔ اس سے بڑا جو وزن ہے وہ 3 حرفی ہوتا ہے اور اس کے اندر 3 حروف ہوتے ہیں۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ ہم نے سب سے پہلا سیٹ سمجھ لیا کہ متحرک اور ساکن سے مل کر جو بنتا ہے اس کا نام ہے فا۔ فا عین زبر فا۔ یہ سب سے چھوٹا رکن ہے، سب سے چھوٹا وزن ہے جو اردو میں یا کسی بھی زبان میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے بڑا جو وزن ہے وہ 3 حرفی ہوتا ہے اور اس کے اندر 3 حروف ہوتے ہیں۔ اب جب بھی 3 حروف اردو زبان میں استعمال ہوں گے، جیسے صبر، شکر، کرم، رحم، شرم، برف، علم، عمل، عشق وغیرہ، تو یہ جو 3 حروف ہوتے ہیں ان کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 دیکھیں، پہلا تو ہمیشہ متحرک ہوتا ہے اور آخری والا ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آخری والا کبھی متحرک نہیں ہوتا اردو میں اور پہلا والا کبھی بھی ساکن نہیں ہوتا، پڑھ ہی نہیں سکتے۔ پشتو میں خپل پخپل وغیرہ الگ بات ہے، خپل میں جو خین ہے، خین خانی خین ہے، وہ سین اور شین کی طرح لکھتے ہیں، اوپر ایک نقطہ نیچے ایک نقطہ، یعنی سین لکھ کر اوپر نقطہ نیچے نقطہ لکھ کر خین بناتے ہیں پشتو میں۔ تو خپل جو ہے نا وہ خین ساکن سے شروع ہو رہا ہے، لیکن اردو میں ایسا نہیں ہے۔ تو اردو میں جس لفظ پر 3 حروف ہے، جس لفظ میں 3 حروف ہوں، پہلا ہمیشہ متحرک ہوگا، تیسرا ہمیشہ ساکن ہوگا، بیچ والا یا تو متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا۔ اگر یہ ساکن ہوا تو یہ پہلے والے متحرک کے ساتھ مل کر سیٹ بن جائے گا، تو یہ 1.5 سیٹ اس طرح ہوگا کہ ایک سیٹ مکمل اور ایک ادھورا، ٹھیک ہے نا۔ یا پھر یہ متحرک ہوگا بیچ والا، تو اب یہ اس متحرک کے ساتھ مل کر سیٹ نہیں بنے گا، یہ الگ ہو جائے گا، اور یہ متحرک ہے، یہ چونکہ ساکن ہے تو یہ دونوں مل کر سیٹ بن جائیں گے۔ تو یہ یعنی یا تو یوں ہوگا یا یوں ہوگا۔ اگر یوں ہو، اگر کوئی لفظ اس طرح ہو کہ پہلے سیٹ آ رہا ہو پھر ادھورا آ رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں فا۔ فا الف عین۔ آپ اس لفظ سے بھی سمجھ لیں، فا متحرک ہے، الف ساکن ہے، یہ دونوں مل کر سیٹ بن گیا، عین اکیلا رہ گیا۔ یا پھر بیچ والا متحرک ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں فعو۔ اس میں دیکھیں فا پہ زبر ہے، یہ الگ ہے، اور عین متحرک ہے، واو ساکن ہے، عو، تو یہ 1.5 سیٹ اس طرح ہوگا۔ 3 حرفی لفظ کو ہم 1.5 سیٹ کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو علم عروض کی اصطلاح میں فا کہتے ہیں یا فعو کہتے ہیں۔ اب فا کی مثالیں ہیں شرم۔ شرم میں را ساکن ہے، مشکل ہے، چلو آسان بنا لیتے ہیں، جیسے بال، جیسے کام، جیسے نام، یہ فا ہیں۔ اور جیسے چور، شور، ٹھیک ہے، اور جیسے ریل، میل، نیل، یہ وغیرہ، یہ سارے فا ہیں۔ اور اگر فعو ہو یعنی بیچ والا متحرک ہو تو اس کی مثالیں جیسے عمل، خدا، ادا، صدا، ہوا، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے فعو ہیں۔ اس کی اردو میں میرے خیال میں کئی ہزار مثالیں ہوں گی، تو ان ہزاروں مثالوں میں سے کچھ تو میں نے آپ کو دے دی، اور 2-3 مثالیں آپ نیچے کمنٹ میں پیش کر دیں۔ کچھ فا کی مثالیں بنائیں، کچھ فعو کی مثالیں بنائیں، تاکہ آپ کی اچھی طرح مشق ہو جائے۔